ان کے لیے یقیناً. لیکن یہ کہ نمبر 2 مجرم ہم ہیں جنہوں نے ملک بنایا اسلام کے نام پر. لاکھوں انسان جو ہے قتل ہوئے اسلام کے نام کے اوپر ملک بنانے میں. ہزارہا عورتوں کی نسبتیں لوٹی ہیں اسلام کے نام پر ملک بنانے میں، اور اسلام نے نافذ نہیں کی. اس جرم کی پاداش میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے عذاب کا کوئی کوڑا سخت پڑے اور پھر شاید ہم ہوش میں آ جائے، اللہ جانے. لیکن 3 کام کرنے ہیں اگر ہمیں توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. اور یہ جو عذاب کے کوڑے کی بات میں کر رہا ہوں یہ کوئی بہت دور کی بات نہ سمجھیے. اس وقت صورتحال جو آپ کو نظر آ رہی ہے، دنیا کی سول سپریم پاور کا اس وقت پریزیڈنٹ کس طریقے سے بھیگی بلی بنا ہوا دورہ کر رہا ہے بھارت کا. اگر آپ نے ٹی وی پر منظر دیکھا ہو اس کا، جو کہ وہ وہاں کی تقریر اس نے کی ہے اس کی لوک سبھا میں، پھر وہ ناچ رہا ہے وہ راجستھانی خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، اس کا حال جو ہے جس طرح جو ہے واجپائی قدم پر گیا. نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، ہم نہیں کریں گے، سیٹی بیٹی پر نہیں کریں گے، مذاکرات نہیں کریں گے. یہ ہر شے کے اندر ان کی نفی کر رہا ہے، اور وہ ہے کہ بچھا جا رہا ہے. اس سے آپ اندازہ کیجیے کہ یہ جو ہے کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، کس قدر اہمیت حاصل کر چکا ہے بھارت، کتنی بڑی طاقت بن چکا ہے بھارت، ٹیکنالوجیکلی بھی بہت بڑی طاقت بن چکا ہے. اس وقت دنیا میں کمپیوٹر ٹاپ کے اوپر ہے، کمپیوٹر انڈسٹری، اور اس میں جو ہے شاید نمبر 2 پر بھارت آ چکا ہے. اس حوالے سے کوئی کوڑا ہماری پیٹھ پر برس سکتا ہے، یہ دور کی بات نہیں ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ظاہر بات ہے ہمارے تو بڑے بڑے لوگ صاف اب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی روایتی ہتھیار ہیں وہ اس کی دوڑ میں ہم بھارت کے ساتھ شریک ہو ہی نہیں سکتے. یہ سی بات ہے. یہ باتیں پہلے نہیں کہی جاتی تھی، اب تو کھل کر کہی جا رہی ہیں، صاف کہی جا رہی ہیں. ہم ان کا مقابلہ کر نہیں سکتے. 28% انہوں نے اچانک جو ہے اپنے بجٹ میں اضافہ کر دیا. ہم تو بجٹ میں کمی کرنے پر مجبور ہیں. ہمارے بجٹ میں تو کمی ہوئی ہے ڈیفنس کے حصے پہ، وہاں وہ 28% اضافہ کر دیا. اندازہ تک کیجیے، ہمارے ٹوٹل بجٹ سے بڑھ گیا ہے ان کا ڈیفنس کا بجٹ. تو اس حوالے سے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. لیکن اللہ ہمیں اگر توفیق دے دے تو 3 کام کرنے کے ہیں. نمبر 1، سود کی دونوں صورتوں کا استحصال ہو. نقد کا سود، زمین کا سود، مزارعت کا سود اور نقد کا سود، جس کو آپ کمرشل انٹرسٹ کہتے ہیں یا بینک انٹرسٹ کہتے ہیں، ان دونوں کا استحصال. نمبر 2، شریعت کی تنفیذ، قرارداد مقاصد کی واقعتاً امپلیمنٹیشن. نمبر 3، افغانستان سے اتحاد، اور یہ کہ اسامہ کے بارے میں اچھا ویسا بیان اچھا آیا ہے. میں جو بھی کسی کی تائید جو ہے تحسین کا حقدار ہوں تو عبدالستار صاحب کا وزیر خارجہ کا بیان کہ ہم کچھ نہیں جانتے، امریکہ جانے اور طالبان جانے، اسامہ کے ضمن میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں. بہرحال اب میں چند منٹ آپ کے لوں گا، اگرچہ وقت تو ختم ہو چکا ہے. پرویز مشرف صاحب یہ تقریر رات ہوئی ہے، اس کے بارے میں چند باتیں. ایک تو یہ کہ جو بھی انہوں نے جمہوریت کا ایک سلسلہ نقشہ پیش کیا ہے، اور جو جا کر کہیں اگلے سال جون کے اندر وقت میں جا کر اس کی پہلی سیڑھی قائم ہوگی، تو بہرحال یہ ایک طرح سے گویا کہ چاہے وہ انکار کر رہے ہیں لیکن یہ بیسک ڈیموکریسیز کا ہی اصولی اعتبار سے وہ نقشہ ہے جو کبھی یہ فوج ہمیشہ یہی کرتی جب آتی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے دشمنی اور سیاسی جماعت کو کنڈم کر کے تو پھر وہ اثر نو کو جمہوریت کا پودا زمین میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ کہ چاروں ناچار پہرے درویش بن جانے درویش، اب کیا کیا جائے؟ ان کے ہاتھ میں اختیار آ گیا ہے، فوج ہے، بڑی طاقت ہے. اب جو بھی وہ دے رہے ہیں، جتنا بھی دے دیں گے بھی ان کی گویا کہ ان کی عنایت ہے. باقی یہ کہ لوگوں کے اندر کوئی تحریک چلانے کا تو بلبوتا مجھے نظر نہیں آ رہا. اس لیے کہ دونوں جو عوامی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ڈسکریڈٹ ہو چکی ہیں بالکل. ان کے کال کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی میدان میں آئے گا. اور دینی جماعتیں جو ہے یہ طے کر چکی ہے کہ کسی سیاسی خالی سیاسی ایجیٹیشن میں دوسری جماعتوں کے وہ غنیمہ نہیں بنیں گی. تو اندازہ یہی ہے کہ کوئی تحریک نہیں چل سکتی. البتہ جو انہوں نے نقشہ پیش کیا ہے میرے نزدیک اس میں 2 چیزیں غلط ہیں، بلکہ 3 کہنا چاہیے. ووٹر کی عمر کم کرنا حقیقت میں بہت ہی خوفناک بات ہے. نوجوانی کی عمر جو ہے بہت والیٹائل مزاج ہوتا ہے، ایموشنل ہوتا ہے. میرے نزدیک تو اسے 21 سے 25 کی طرف جانا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ 18 کیا جائے. اور اس میں یہ کوئی ڈگڈگی بجانے والا آتا ہے، وہ آ کر جو ہے کسی وقت نوجوانوں کو ایک جوش اور جذبے کے اندر جو ہے وہ کھینچ کے لے جاتا ہے، اور وہ لوگ جو ٹھنڈے دل سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والے وہ منہ دیکھتے رہ جائیں. تو یہ چیز در حقیقت صحیح نہیں ہے. اس کو 21 تھا تو 21 سے 25 کرتے بجائے 18 کے. اس طرح جماعتی غیر جماعتی انتخابات میرے نزدیک غلط ہیں، اس لیے کہ چاہے آپ بیسک ڈیموکریسی شروع کرنا چاہ رہے ہیں
لیکن یہاں سے بیسک پولیٹیکل کلچر بھی شروع ہونا چاہیے. پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ بغیر سیاسی جماعتوں کے نہیں ہوتا. تو آپ کو چاہیے کہ یہیں سے اس کے لیے بنیادیں جو ہے، باقی ساری ریسٹرکشنز ہیں کہ جو پولیٹیشین بے ایمان ثابت ہوئے ہیں، آپ کا جو احتساب کا عمل ہے ان کو آپ فیلڈ سے آؤٹ کرتے جائیے، LBW ہوتے چلے جائیں گے. تو لیکن یہ کہ سیاسی جماعتوں کا جو ہے اس کی بھی جڑ اس معاشرے کے اندر پڑنی چاہیے. تیسرے مجھے یہ محسوس کر کے جو ہے وہ دکھ ہوا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ صوبائیت پرستی کی جو لعنت ہمارے ملک میں ہے اس کو انہوں نے اس طرح تسلیم کر لیا ہے کہ گویا کہ اس کو تو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. حالانکہ میرے نزدیک اس ملک کی خیریت اول تو یہ کہ سب سے بڑی خیریت تو اس کی اسلام کے ساتھ وابستہ ہے. لیکن اسلام کے بعد نمبر 2 اس کی خیریت اگر ہے تو اس میں ہے کہ یہاں پریزیڈنشل سسٹم ہو اور یونٹس جو چھوٹے بنائے جائیں. پنجاب کے صوبے جو ہیں 3 ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں، 5 ہو سکتے ہیں، سندھ کے 2 3 ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ چھوٹے صوبے بنائے جائیں تاکہ برابر کیسے ہوں 1-1 کروڑ کی آبادی کا، تاکہ سینٹ کے اندر بھی پھر ہم وزن جو ہے ایک طرح کی نمائندگی ہو. لیکن یہ کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جو صوبائیت پر مبنی تنظیمیں یا تحریکیں ہیں ان کا خوف جو ہے وہ اس ملٹری جنٹا جو ہے اس کے بھی ذہن کے اندر موجود ہے. اور سب سے آخری میں بات میں یہ کہوں گا کہ انہیں یہ چاہیے سب سے پہلے اگر اثر نو کمپیوٹرائز ووٹر لسٹ بنا رہے ہیں تو سینسس کے کام کو تو مکمل کریں. پہلا کام اس ملک کے اندر ہونا چاہیے کہ مردم شماری، وہ ایک دفعہ ہو بھی چکی ایکسرسائز، پھر وہ سارا کا سارا ڈب کر دیا گیا. کیوں کر دیا گیا پتہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ فوج کا پہلا کام ہونا چاہیے کہ یہاں صحیح مردم شماری ہو اور ہر شخص کا مذہب بھی ساتھ ہی اندراج ہو اور اس کا مسلک بھی. اس لیے کہ اسلام یہاں آئے گا تو پھر یہ کہ جو پرسنل لا ہے اس میں مسالک کو آزادی دینی ہوگی. تو معلوم ہو کہ کون حنفی ہے، کون سلفی ہے، کون جعفری ہے، معلوم ہو، تاکہ اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو اپنے جو ہے پرسنل لا کے اوپر عمل کرنے کی پوری اجازت ہو. ان کی عبادت گاہیں جو ہے انہیں تحفظ حاصل ہو. یہ نہ ہو کہ ایک فرقہ جو حملہ کرے اور دوسرے فرقے کی وہ عبادت گاہ پر مسجد پر قبضہ کر لے. تو یہ بہرحال اس وقت ہے صورتحال. لہذا ہر شخص کے مذہب کا بھی، عیسائی ہے تو لکھے میں عیسائی ہوں، کیتھولک ہوں، پروٹسٹنٹ ہوں لکھے، اگر مسلمان ہے تو مسلمان لکھے کہ میں جعفری ہوں، حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں یا سلفی ہوں، جو بھی ہو لکھے. تو یہ کام جو ہے میرے نزدیک کرنے ضروری ہے. بس آخری بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، پرسوں اب ہمارے نوید خلافت کانفرنس ہو رہی ہے الحمرا ہال نمبر 1 میں صبح 10 بجے. جو وقت میں نے طے کیا ہوا اپنے درس قرآن کا، اس دفعہ گویا کہ اسی کے بدل میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے الحمرا میں. اور آپ سب حضرات سے میری استدعا ہے وہاں پہنچے، جمع ہوں، تاکہ بلکہ میں نے اشتہار اخبار میں آ جائے گا. ہم نے کوئی ہینڈ بل شائع نہیں کیا ہے. آج آپ سے اطلاع میں دے رہا ہوں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. پرسوں ہے 10 بجے الحمرا کا ہال نمبر 1 ہے، لیکن کل جنگ میں اور نوائے وقت میں اشتہار آ جائے گا انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.